السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد ناظرین کرام، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اور نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد اللہ پاک نے 5 چیزوں پر مقرر فرما دی ہے۔ ناظرین اکرام، گزشتہ روز میں نے ایک شارٹ ویڈیو تیار کی جس میں میں نے ارکان اسلام کا تذکرہ کیا، تو بہت سارے دوستوں کی فرمائش پر اس حدیث کو مکمل آپ تک پہنچانے کے لیے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اللہ رب العالمین نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر مقرر فرما دی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ زیادہ زور آج میں کلمہ شہادت کی طرف لگانا چاہوں گا، کیونکہ یہ شہادت دینا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے عمل کی طرف دیکھیں، اگر اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو معاملہ ہے، ہمارا جو عمل ہے، ہماری زبان اور ہمارا عمل موافقت نہیں کرتے۔ زبان سے تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانگتے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہمارا عمل بالکل اس کے مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے کاروبار میں بے برکتی آ جائے، کاروبار میں تنگی آ جائے، تو ہم غیروں کے در پہ چلے جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق اللہ کی ذات عطا کرنے والی ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سے بہتر کوئی رزق نہیں عطا کر سکتا۔ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہماری بیماری کی شفا دینے والا ہے، اللہ ہمارے کاروبار کے اندر برکت ڈالنے والا ہے، اللہ ہماری زندگی کی ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح تہجد کے وقت اللہ رب العالمین 7ویں آسمان یعنی آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، اور آ کے اللہ رب العالمین آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی ایسا جو معافی کا طلبگار ہو، ہے کوئی ایسا شخص جو اپنی بیماری سے شفا چاہتا ہو، ہے کوئی ایسا بندہ جو اپنی پریشانیوں کے لیے آسانی چاہتا ہو، ہے کوئی ایسا بندہ جو اپنی بیماری کے لیے شفا چاہتا ہو۔ تو اس وقت ہم نیند کی آغوش میں ہوتے ہیں، وہ وقت ہے جب ہم تہجد کے وقت اٹھے 2 رکعت نماز کو ادا کریں اور اللہ کے سامنے اپنی فریاد کو رکھیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین اپنے بندے کو بخشنے کے لیے، اپنے بندے کی دعا کو قبول کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ صبح کے وقت، تہجد کے وقت جب آپ اٹھیں گے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، آپ کی آنکھ سے ایک اگر آنسو کا قطرہ گر جائے گا تو اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح بیماری کا معاملہ ہے، جب ہم بیمار ہوں اللہ سے دعا کریں تہجد کے وقت، اللہ ہماری بیماری سے شفا عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح ہمارے رزق کا معاملہ ہے، پریشانی کا معاملہ ہے، زندگی کا کوئی بھی عمل ہے، بہترین طریقہ یہ ہے کہ تہجد کے وقت بیدار ہوں، اللہ سے اپنی دعا کو مانگے، اللہ عطا فرمائیں گے۔ ناظرین کرام،
جو ہم اپنی زبان اور دل کو جب ہم موافق نہیں کر سکتے، ہم اپنی زبان اور اپنے عمل کو موافق نہیں، ان کی موافقت نہیں اختیار کر سکتے، تو پھر ہمارے اندر منافقت آ جائے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ پہلے نمبر پر اپنی زبان سے کسی بات کی تصدیق کرنا، جیسے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، ہم اس بات کی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ معبود برحق نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علاوہ ہم کسی کو نبی نہیں مانتے، آپ آخر الزماں پیغمبر ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ اور پھر دوسرے نمبر پر کیا ہے، وہ تصدیق بالقلب، اپنے دل سے اس بات کی تصدیق کرنی، یہ نہیں کہ زبان کچھ کہہ رہی ہے لیکن دل اس کی تصدیق نہیں کرتا، زبان کے اقرار کے ساتھ دل کی تصدیق ضروری ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اپنے عمل سے واضح کرنا، جب یہ تینوں عمل، تینوں طریقے، زبان کا اقرار، دل کی تصدیق، اپنے عمل سے واضح کرنا، تینوں ہمارے جو موافقت اختیار کر جائیں گے، تینوں میں مساوی آ جائے گی، برابری آ جائے گی، یکجا ہو جائیں گے تینوں، ہمارا عمل، ہمارا دل، ہماری زبان، تو اس وقت پھر ہم سچے مسلمان بن جائیں گے۔ اسی طرح نماز کا معاملہ ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دوسرا رکن نماز کو قائم کرنا، تیسرا رکن زکوٰۃ دینا، چوتھا رکن اللہ کے راستے میں اگر اللہ رب العالمین نے استطاعت عطا فرمائی ہے تو حج کرنا، رمضان المبارک کے مہینہ آئے تو رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ناظرین، یہ پانچوں جو رکن ہیں دین اسلام کے، جب ہماری زبان، دل اور عمل ان کے ساتھ ہم واضح نہ کریں گے تب تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اگر نماز پڑھتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے تصدیق کرتے ہیں اور عمل سے اس کو واضح کرتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اپنی زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا۔